اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ الخامس طہارت البدن من الحدث والخبث۔ پانچواں نمازی کے متعلق بات ہو رہی تھی، شرائط بیان ہو رہی تھی۔ تو پانچویں یہ ہے کہ بدن پاک ہونا نمازی کا ضروری ہے، حدث سے اور خبث سے۔ انسان حدث سے بھی پاک ہو، خبث سے بھی پاک ہو۔ حدث سے حدث اصغر ہے، اس سے بھی پاک ہونا نمازی کے لیے ضروری ہے، حدث اکبر ہے تو اس سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح خبث یعنی زہری نجاست سے بھی انسان کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ فقط سابقہ بیان حکم مفصلا، حدث اور خبث کے حکم کا بیان تفصیلی طور پر پیچھے گزر چکا ہے۔ السادس و چھٹی شرط نماز کے صحیح ہونے کی چھٹی شرط جو ہے وہ ہے ترک الکلام، گفتگو کو ترک کرنا، انسان بات نہ کرے۔ اس سے مراد کیا ہے کلام سے؟ کلام تو کرنی ہے، نماز میں کلام تو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بھئی سورۃ الحمد پڑھے گا، کلام ہے، آگے کل شریف پڑھے، جو بھی کلام ہے بولنا تو ہے، اس نے کلام تو کرے گا۔ لیکن یہاں کلام سے کیا مراد ہے؟ کلام سے مراد ہے ایسی بات جو خود انسان اپنی طرف سے کرتا ہے، کلام سے یہ مراد ہے، یعنی غیر از کلام نماز، غیر از اذکار نماز، غیر از قرات نماز۔ فی اثناء الصلاۃ، نماز کے دوران کلام کو ترک کرے، بولے نا۔ وَهُوَ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْجَمَاعَةُ مَا تُرُكِّبَ مِنْ حَرْفَيْنِ فَصَاعِدًا۔ کہتے ہیں کلام کس چیز پر صادق آتا ہے؟ کہتے ہیں جیسا کہ مصنف نے اور ایک جماعت نے اختیار کیا ہے، کلام کہتے ہیں ما ترکب من حرفین فصاعدا، ایسی بات جو دو یا دو سے زیادہ حرفوں سے مرکب ہو، ملے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ كَلَامًا لُغَةً وَلَا اصْطِلَاحًا، اگرچہ اس کو لغتاً اور اصطلاحاً کلام نہ کہا جائے، لغت والے بھی اس کو کلام نہ کہیں، اصطلاح میں بھی اس کو کلام نہ کہا جائے، تب بھی وہ کلام ہوگی، یعنی ایسی بات جو دو یا دو سے زیادہ حرفوں سے مل کر بنے، وہ کلام شمار ہوگی نماز میں۔ وفی حکم ہی الحرف الواحد المفید کالامر من الافعال المعتلۃ الطرفین، کہتے ہیں کہ ایک ایسا حرف جو فائدہ مند ہو، جو مفید ہو، یعنی جو سننے والے کو خبر یا مطلب بتا دے، سامنے والے کو سمجھ آ جائے، یعنی مفید ہو۔ کل امر من الافعال معتلۃ الطرفین، جس طرح فعل امر ہے ان افعال کا جو معتلۃ الطرفین ہے۔ معتلۃ الطرفین کون سے افعال ہیں؟ لفیف مفروق، معتلۃ الطرفین ہے نا، یعنی فاء الفعل بھی حرف علت ہے اور لام الفعل بھی حرف علت ہے۔ ان کا جو فعل امر ہے، ان کا فعل امر صرف ایک حرف ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثل قے فعل امر ہے، من الوقایا، وقایا سے، یعنی وقایا کی اس کا مادہ کیا ہے؟ واو، قاف، یا، واقعیہ، ٹھیک ہے، واقعیہ، یہ اس کا مادہ ہے، وقایا کی، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا معطل الطرفین یعنی لفیف مفروق۔ اس کا جو فعل امر ہے وہ قے ہے، یعنی دونوں حرف علت
فعل فعل بھی حذف ہو جاتا ہے اور لام الفعل بھی حذف ہو جاتا ہے فعل امر میں، اور صرف ایک حرف بچ جاتے قے، لے، اے، کافی سارے ایسے افعال. تو یہ اگرچہ قے حرف ایک ہے لیکن مفید ہے، درواقع یہ خود کلام میں کامل ہے، مکمل کلام ہے. ٹھیک ہے نا جی. وعے من الوعایت، وعا یہی سے اے ہے، لاشتمالہ علی مقصود الکلام، یہ کلام شمار ہوتا ہے کیوں؟ یہ کلام کا جو مقصد ہے اس پر مشتمل ہے، یعنی کیا جو آپ مخاطب کو پہنچانا چاہ رہے ہیں اس لفظ، اس ایک حرف سے آپ پہنچا رہے ہیں، چونکہ مفید فائدہ ہے لہذا یہ کلام شمار ہوگی. اگر ایک ایسا لفظ نماز میں صادر ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. وَإِنْ أَخْطَأَ بِحَذْفِهَا السَّكْتِ. قواعد عربی کیا ہے؟ قواعد عربی یہ ہے کہ ان کا جو فعل امر ہے، ان کا فعل امر لفی مفروق کا جب فاعل فعل لام الفعل کو حذف کر دیا جائے کہ ایک وجہ تک، قواعد کے مطابق ضروری ہے کہ اس کے آخر میں محذوف کے بدلے میں تا لگائی جائے. تا لگائی جائے جو وقف کی حالت میں ہا میں بدل جاتی ہے. وہ جس کو ہم دو گول تا کہتے ہیں جو تانیث کی علامت ہوتی ہے. یہاں تانیث کی علامت تو نہیں ہوگی، یہاں محذوف کے بدلے میں ہوگی، لیکن وہی تا آئے گی وقف کی حالت میں جو ہا میں بدل جاتی ہے. قہ، ٹھیک ہے، قہ کہتے ہیں. وَإِنْ أَخْطَأَ بِحَذْفِ، اگرچہ جو صرف قے کہتے ہیں وہ ہا کو حذف کر کے خطا کرتے ہیں، جو کہ ہا کو ذکر کرنا ایسی صورت میں امر کے ساتھ واجب ہے. بعض اس تا کو حذف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ حذف کرنا خطا ہے. اگرچہ تا کو حذف کرنا خطا ہے، ظاہراً ایک ہی کلمہ ایک ہی حرف بچ گئے قے اے، پھر بھی چونکہ یہ کلام مفید ہے، وہی کلام والا مقصود پہنچا رہی ہے، لہٰذا اس کا بھی ترک کرنا نماز میں واجب ہے. اگر جان بوجھ کر کوئی اتنی سی کلام بھی کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. وحرف المد لاشتمالہ علی حرفین فصاحت. دوسری مثال دے رہے ہیں، پہلی انہوں نے کہا ہے فعل امر، اب کہتے ہیں حرف المد. حرف مد، حرف مد اگر ایک مد اضافی ہو جائے نماز میں تو بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لاشتمال علی حرفین فصاحت، چونکہ مد جو ہوتی ہے، مد کسے کہتے ہیں؟ مد کہتے ہیں حرف کو دو برابر کھینچنا. ٹھیک ہے، دو برابر کھینچنے کی آواز کو مد کہتے ہیں. جب آپ نے دو بار ایک حرف کو کھینچا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے دوسرا حرف بنا دیا ہے. جب دوسرا حرف بنا دیا تو اضافی ہو گیا نا، نماز باطل ہے. لہذا نماز میں یہ بھی توجہ رہنی چاہیے. جس طرح ہم کہتے ہیں پڑھتے پڑھتے مثلا کہ مالک یا مثلا ایاکا، حرف کو مد دے دیں کسی کو تو وہاں اشکال پیدا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں حرف مد ہے، حرف مد اگرچہ ایک حرف ہے، ظاہراً تو ایک حرف ہے، ایک ہی حرف ہے، لیکن چونکہ وہ دو حرفوں پر درواقع مشتمل ہوتا ہے، چونکہ مد ایک حرف کو دو حرفوں کے برابر کھینچنے کو کہا جاتا ہے، تو درواقع وہاں پر دو حرف ہیں، لہٰذا وہ کلام شمار ہوگی، مصنف کی تعریف کے مطابق نماز کے لیے مبطل ہوگی. ایسے کلام سے بچنا واجب ہے. وَيُشْكِلُ بِأَنَّ النُّصُوصَ خَالِيَةٌ عَنْ هَذَا الْإِطْلَاقِ. کہتے ہیں ایک اشکال ہوتا ہے. اشکال کیا ہے؟ لیکن اشکال یہ ہے کہ اس قسم کے اطلاق سے نصوص خالی ہیں. یعنی نص میں یہ نہیں آیا کہ مد کے ذریعے نماز باطل ہو جائے گی. اگرچہ مد ایک ہی حرف کو دو برابر کھینچنے کو کہتے ہیں، دو حرفوں کے برابر ایک حرف کو ادا کیا جاتا ہے، لیکن نص میں یہ بات نہیں آئی.
ٹھیک ہے، نص کا اطلاق اس کو شامل نہیں ہے۔ فلا اقل من ان یرجع فی الی الکلام لغتاً او اصطلاحاً، پس کیا کیا جائے، کم از کم رجوع کیا جائے کلام کی طرف لغتاً و اصطلاحاً، جس ایسا کلام، یعنی اس سارے کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ ہے کہ ایسی چیز جس کو لغتاً یا اصطلاحاً کلام کہا جاتا ہے اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔ اگر جس کو لغتاً و اصطلاحاً کلام نہیں کہا جاتا اس کو ترک کرنا واجب نہیں ہے۔ تو مد بھی اسی ہی کیٹیگری میں سے ہے، مد کو نہ لغتاً کلام کہتے ہیں نہ ہی اصطلاحاً۔ وحرف المد وان طال مده بحيث يكون بقدر حروف لا يخرج عن كون حرفا واحدا في نفسه، مد، حرف مد اگرچہ اس کی مد اور کھینچنا لمبا ہو جائے، اتنا لمبا ہو جائے کہ چند حروف کے برابر ہو جائے، اس کے باوجود لا یخرج عن کون حرفا واحدا، ایک حرف ہونے سے خارج نہیں ہوتا، فی نفس ہی بذات خود، ایک ہی حرف رہتا ہے نا، جتنا کھینچتے جائیں حرف ایک ہی رہتے، دو حرف نہیں بنتے فی حد نفس ہی۔ پس فإن المد علی ما حققوا لیس بحرف ولا حرکت، جیسا کہ علماء نے تحقیق کی ہے، مد نہ حرف ہے نہ حرکت ہے، صرف آواز کا کھچاؤ ہے۔ انما ہوا زیادۃ فی مت الحرف، یہ صرف اور صرف حرف کو کھینچنے میں اضافہ ہے، وہ نفس سے بھی، نفس سے بھی، اور سانس کو اس حرف کے ساتھ کھینچنے میں اضافہ ہے، باقی کوئی علیحدہ حرف نہیں بنتا۔ وذالک لا یلحقہ بالکلام، اسی لیے اس کو کلام کے ساتھ مصنف نے ملحق نہیں کیا۔ والعجب انہم جزموا بالحکم الاول مطلقا، اور تعجب ہے ان علماء پر کہ جنہوں نے جازمی طور پر، قطعی طور پر حکم دیا ہے، ہاں، کس چیز کا، بالحکم الاول، وہ پہلے والا حکم کون سا، کہ لفظ مرکب جو دو حرفوں سے ہو مبتل صلات ہے، مطلقاً انہوں نے کہا ہے، اگرچہ اس پر لغتاً و اصطلاحاً کلام صادق نہ بھی ہے، تب بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ نماز باطل ہے۔ ٹھیک ہے، توقفوا فی الحرف المفہم من حیث کون المبتل الحرفین فصاعدا، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، وہ شک میں ہیں اس بات میں کہ کیا وہ حرف واحد ایک ہی حرف جو مشتمل ہے ایک ایسی نسبت تامہ پر جو مفید فائدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں متردد ہے، جبکہ اس کو لغتاً بھی کلام کہا جاتا ہے، اصطلاحاً بھی کلام کہا جاتا ہے۔ وتوقف، اور علماء نے توقف کیا ہے کس بات میں، فی الحرف، ایسے حرف کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا کہ المفہم، جو مفید فائدہ ہے، جو معنی پہنچاتا ہے، من حوص کون المبتل الحرفین فصاعدا، اس اعتبار سے کہ جو مبتل ہے وہ دو حرف ہیں یا اس سے زیادہ، حرف ایک ہے۔ اب کیا کرنا، ان دو سطروں میں انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، دو باتیں بیان کی۔ پہلی بات یہ انہوں نے کی ہے کہ علماء نے قطعی طور پر حکم دیا ہے کس بات کا، کہ ایسا لفظ مرکب جو دو حرفوں سے بنے مبتل صلات ہے، نماز کو باطل کر دیتا ہے، مطلقاً سے کیا مراد ہے، چاہے اس کو لغتاً اور اصطلاحاً کلام کہا جائے یا نہ کہا جائے، کوئی فرق نہیں ہے، چاہے اس کو لغتاً کلام نہیں کہا جاتا، اصطلاحاً کلام نہیں کہا جاتا، تب بھی مبتل صلات ہے۔ کہتے ہیں یہ تعجب علماء سے، یہاں انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے، اور پھر کیا، توقفوا فی حرف المفہم، اور ایک ایسا حرف جو مفید فائدہ ہے، مقصود کلام پہنچا رہا ہے، اس کے بارے میں شک کا شکار ہو گئے، ہاں، جبکہ اس کو لغتاً بھی کلام کہا جاتا ہے اور اصطلاحاً بھی کلام کہا جاتا ہے، مع انہ کلام اللغۃ، جبکہ یہ حرف جو ایک ہی ہے، مفہم کلام ہے، مفید فائدہ ہے، اس کو لغتاً اور اصطلاحاً کلام کہا جاتا ہے، اس کے متعلق کوئی فتویٰ نہیں دیا،
جس کے متعلق معلوم ہی نہیں کہ اس کو لغتاً اصطلاحاً کلام کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا، وہاں پر انہوں نے مبطل صلاۃ کا حکم دے دیے. تعجب ہے علماء پر اس بات میں. میرے خیال میں کافی ہے، صبح کافی ہے. صلی اللہ علیہ محمد.